مفتی صاحب، آپ نے جس سوال کو چھیڑا ہے یہاں اس وقت میں، یہ سوال اس دور کی ایک بڑی حساس چیز ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل عام طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گھروں کی زندگی سے کئی بار آدمی مطمئن نہیں ہے، اور وہ ڈھونڈتا ہے باہر کی زندگی، نعوذ باللہ۔ اور خاص طور سے جو ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کے بچے ہیں، جو ابھی اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان میں وہاں کے ماحول کے اعتبار سے ان میں دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ دوستیاں خدا تعالیٰ کی پناہ انہیں کئی بار حرام کی تک لے جاتی ہیں۔ اس کا بڑا ہی آسان حل ہے۔ آپ کو دوستی کرنی ہے، اس کو شریعت کا رخ دیجیے۔ شریعت کا رخ کیا ہے؟ دوستیاں جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں ٹائم پاس کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور ٹائم پاس کے نام پر ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ جہنم کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا جو شرعی طریقہ ہے بڑا آسان ہے۔ مان لیجئے مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، یا کسی لڑکی کو میں پسند آ گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہم عشق و معاشقہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اور نکاح اتنا مشکل نہیں ہے، نکاح بڑا آسان ہے۔ نکاح کیسا ہے؟ دو آدمیوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیں، بس یہ دو آدمی اس کو سن لیں، کم سے کم دو آدمی اس کو سن لیں۔ لڑکی کہہ دے کہ جی میں نے قبول کر لیا، لڑکا کہہ دے جی میں نے قبول کر لیا، اتنی مہر کے عوض، بس ہو گیا نکاح۔ اب آپ جو بھی کریں گے حلال طریقے پر کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی کو بچائیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر مان لیجئے خدا نخواستہ اسٹوڈنٹ لائف کے بعد میں اگر آپ کا ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نبھاؤ نہیں ہوگا، تو شریعت میں دونوں کے لیے پھر راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر جن لوگوں کے نبھاؤ نہیں ہوتے انہی کے لیے تو طلاق کا یا خلا کا راستہ کھلا ہے۔ اگر مان لیجیے لڑکے کی طرف سے یہ بات ہے کہ بھئی نہیں نبھاؤ ہو رہا ہے، تو وہ طلاق دے سکتا ہے۔ لڑکی کی طرف سے یہ ہے کہ جی مطلب میرا نبھاؤ نہیں ہوگا اس آدمی کے ساتھ، تو وہ خلا کے لیے بول سکتی ہے اس کو کہ صاحب میرے کو خلا دیجیے، مجھے خلا چاہیے، اور بہرحال مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پھر اپنے جہاں بھی جیسے بھی چاہو، بہرحال دوبارہ بھی نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے، بڑا آسان ہے۔ لیکن میں اسٹوڈنٹس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے حرام کا راستہ اختیار نہ کرو۔ شریعت مطہرہ نے حلال کا راستہ جب دیا ہے، اس حلال کے راستے کو چنو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی مرضی سے نکاح کریں گے، اس کی وجہ دیکھو، ماں باپ کی مرضی سے ہی نکاح کرنا چاہیے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن وہاں جو وہ حرام ہو رہا ہے نا، یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر یا بہرحال جہاں بھی، جیسے بھی سب اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، کچھ علاوہ بھی ہوتے ہیں، سماج کے اندر یہ بڑی برائی پھیل گئی ہے، اور ان لوگوں کے اندر بھی پھیل گئی ہے جو اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنی ضرورت پوری کر لیں اور ماں باپ مانیں گے نہیں، تو حرام سے بچو، چاہے وہاں نکاح کرو۔ ماں باپ نہیں مان رہے، نکاح کر لو، حرام سے تو اچھا ہے، حرام سے تو اچھا ہے۔ اب ماں باپ کو منانے کی وجہ سے نکاح تو کرتے نہیں، لیکن حرام کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ سیدھا جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، اس راستے سے بچو۔ یہ مفتی صاحب ایک بات اور عرض کرتا چلوں میں، چونکہ جب بات موقع کی چل رہی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک رشتہ پسند آ گیا، یا کسی عورت کو، کسی لڑکی کو کوئی رشتہ پسند آ گیا، لیکن ان دونوں میں دوری ہے کافی۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم دہلی کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ممبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں لڑکا ہونے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے، وہاں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب یہ لڑکا اور وہ لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ ابھی مہینہ، 15 دن، 2 مہینہ، 4 مہینہ ملاقات نہیں ہو سکتی، یا نکاح کے لیے ایک مجلس میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کی کیا صورت کی جائے؟ اب یہ اگر آپ ان کا نکاح نہیں کراتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ راتوں کو فون اور واٹس ایپ اور اس کے ذریعے سے کئی بار خدا تعالیٰ کی پناہ یہ اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ لڑکا یا تو وہاں کے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا لے، یا وہاں کی لڑکی یہاں کے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا لے۔ ایک آدمی کو اس طرح سے وکیل بنا لے، جیسے مثال کے طور پر اس لڑکی نے کہا مفتی خالد صاحب کو کہ حضرت مفتی صاحب میرے آپ وکیل ہیں، فلاں شخص کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیجئے۔ اب یہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب نے ان 2 آدمیوں کی موجودگی میں اس کی طرف سے قبول کر لیا اور اس کی طرف سے اس کا نکاح پڑھا لیا، جبکہ اس نے ان کو اپنا وکیل بنایا۔ کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے،
اور اس میں نہ کوئی دشواری ہے، نہ کوئی الجھن ہے، نہ کوئی مشکل ہے، پتہ چلا کہ دور رہنے کے باوجود بھی نکاح منعقد ہو گیا۔ اب اگر یہ راتوں کو اگر واٹس ایپ پر اور کالنگ اور یہ اور وہ اور پھر کچھ بھی کریں گے تو کم سے کم میاں بیوی تو کر رہے ہیں، کم سے کم وہ گناہ گاری کی بات تو نہیں ہوگی، کم سے کم یہ بہت بڑے۔ اس لیے میری جوانوں سے اور خاص طور سے اس طرح کے لوگوں سے جو نکاح کی خواہش رکھتے ہیں، چاہے وہ بہرحال جو بھی صورت ہے، تو ان کو میری گزارش ہے، نکاح کرو، حرام سے بچو۔ جزاک اللہ۔